شمس، بغداد، ستمبر 30، 1243 ء۔ میں اور میرا گھوڑا طوفانی ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ صبح سویرے کی خنک ہوائیں ایک عجیب طرح کا لطف بخش رہی تھیں۔ میں نے ایک بار ذرا سا رک کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ درویشوں کی خانقاہ شہتوت کے درختوں کے گرد گھری ہوئی چڑیوں کے گھونسلے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ بابا زمان کا افسردہ اور اداس چہرہ بجلی کی طرح میری نظروں میں گھوم گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ انہیں میری طرف سے پریشانی ہوگی۔ میں عشق حقیقی کے سفر پر روانہ ہو رہا تھا، لہٰذا دنیا کی کوئی آفت میری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ میرا 10واں قانون کہتا ہے، مشرق، مغرب، شمال یا جنوب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری منزل کہاں ہے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھو، اپنے باطن کو سفر پر مرکوز کر دو۔ سفر بآسانی طے ہو جائے گا۔ تم ساری دنیا گھوم سکتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگرچہ مجھے اندازہ تھا کہ آگے چل کر مشکلات سامنے آئیں گی، مگر میں خوفزدہ نہیں تھا۔ تقدیر میرے لیے کونیا میں باہیں پھیلائے انتظار کر رہی تھی، اور میں بھی اسے خوش آمدید کہنے کو تیار تھا۔ ایک صوفی کی حیثیت سے مجھے یہ تربیت دی گئی تھی کہ میں پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو بھی گلے لگانے کو تیار رہوں، کیونکہ یہی زندگی کا حسن ہے۔ ایک دوسرا قانون کہتا ہے، دائی کو معلوم ہوتا ہے کہ کب درد جاگے گا اور تبھی ولادت ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب تک آپ کے اندر درد پیدا نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پائیں گے۔ تکلیف اور مشکلات ضروری ہیں۔ سورج جیسے جیسے طلوع ہوتا جاتا ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ محبت کی تپش میں بھی اسی وقت اضافہ ہوتا ہے جب درد تیز اور تیز ہوتا جاتا ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے ایک رات قبل میں نے اپنے کمرے کی تمام کھڑکیاں چوپٹ کھول دی تھیں، تاکہ ہر قسم کی بو اور تاریکی وغیرہ اچھی طرح اندر آ جائے۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں نے اپنے بال کاٹ ڈالے۔ موٹے موٹے گچھے فرش پر گرتے رہے۔ پھر میں نے اپنی داڑھی مونچھیں بھی مونڈ ڈالیں، یہاں تک کہ بھویں بھی صاف کر دی۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ اب میرے چہرے پر شگفتگی تھی اور میں اور زیادہ جوان نظر آ رہا تھا۔ بالوں کی صفائی کے ساتھ اب میرا نام، عمر اور مرتبہ وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب نہ کوئی ماضی تھا اور نہ کوئی مستقبل، سب کچھ اسی لمحے دفن ہو گیا۔ یہ سفر تمہارے لیے مکمل تبدیلی کا باعث بن گیا ہے، استاد نے مجھے دیکھتے ہی کہا جب میں انہیں خدا حافظ کہنے گیا تھا۔ بس اب یہ تبدیلی کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں، میں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ یہ ان 40 قوانین میں سے ایک ہے۔ محبت کی جستجو ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ جب تک کوئی شخص پوری طرح ادراک نہیں کر لیتا کہ اسے یہ کام کرنا ہے، اس وقت تک وہ محبت کی منزل پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش میں گم ہو جاؤ گے، اسی وقت تمہارے اندر اور باہر ایک خاص تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ زندگی سے بھرپور ایک مسکراہٹ بابا زمان کے چہرے پر جلوہ افروز ہوئی۔ انہوں نے ایک مخملی بکس نکالا اور میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس میں 3 قیمتی چیزیں ہیں: ایک چاندی کے فریم والا آئینہ،
ایک ریشمی رومال اور دواؤں کا ایک باکس۔ یہ سب چیزیں سفر میں بے حد کام آئیں گی۔ جب تمہارے ارادے متزلزل ہونے لگیں تو یہ آئینہ تم کو تمہاری اندرونی خوبصورتی سے آگاہ کرے گا۔ اگر تم اپنی شخصیت اور وقار میں کوئی کمی محسوس کرنے لگو تو یہ رومال تمہیں احساس دلائے گا کہ تم کس قدر پاکیزہ اور نیک خیالات کے مالک ہو۔ تیسری چیز مرہم اور دوائیں ہیں۔ یہ تمہارے زخموں کو فوراً بھر دیں گے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ میں نے ان تحائف کو بڑی عقیدت سے چوما، بکس کو بند کیا اور بابا زمان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میرے پاس الفاظ کہاں تھے کہ میں کچھ زیادہ کہہ سکتا۔ جب چڑیوں نے گیت گانا شروع کیا اور شاخوں میں سے روشنی کی لکیریں چھن چھن کر آنے لگیں، تب میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور کونیا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہر بات سے لا علم ہو کر میں نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ جو بھی اللہ میرے لیے بہتر چاہے گا وہی ہوگا۔ نو آموز خادم دی نووس، بغداد، ستمبر 30، 1243 عیسوی۔ شمس تبریزی کے عقب میں بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ بڑی مشکل سے اپنے اور اس کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ظاہر کر دوں۔ شمس نے بغداد کے ایک بازار میں اپنا گھوڑا روکا تاکہ وہ کچھ تازہ دم ہو جائے اور سفر کے لیے چیزیں خرید لے۔ اسی وقت میں اپنا گھوڑا لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ گھنگریالے بالوں والے جاہل آدمی، تم یہاں زمین پر بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ شمس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ وہ کچھ تعجب اور خوشی کے ملے جلے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ میں رکوع کی حالت میں جھکا اور دونوں ہاتھ باندھ کر عاجزانہ انداز میں عرض کیا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ براہ کرم مجھے اس خوشی سے محروم نہ کیجیے گا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں جھجک کر رہ گیا۔ مجھے اس سوال کی امید نہ تھی۔ مجھے نہیں معلوم، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کا شاگرد اور خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے ایک مثالی انسان ہیں۔ میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں۔ مجھے کسی شاگرد یا خادم کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا شکریہ۔ مزید یہ کہ میں مثالی انسان ہرگز نہیں ہوں۔ میں تو ایک عام انسان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تم سے بھی کمتر ہوں۔ شمس کہہ رہا تھا، تم اپنا راستہ ناپو۔ اگر مستقبل میں تم کسی استاد کے شاگرد بننا چاہتے ہو تو ایک سنہری قانون یاد رکھو۔ اس دنیا میں بہت سے جعلی استاد ہیں اور بہت سے ناپختہ معلم۔ آسمان پر ستارے کم کم ہی نظر آتے ہیں۔ اصل اور نقل میں تمیز کرنا سیکھو۔ ایک سچا اور روحانی استاد تم کو خود اپنی طرف نہیں بلائے گا اور نہ ہی تم سے تابعداری کی خواہش کرے گا، بلکہ وہ تمہاری حوصلہ افزائی کرے گا اور تمہارے اندر کی خواہشات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھروسے والے اتالیق شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ ان کی قربت سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ آپ مجھے ایک موقع عنایت فرمائیں۔ میں گڑ گڑایا۔ ہر مسافر کو ایک مددگار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مشکل وقت میں کام آ سکے۔ شمس کے چہرے پر شکنیں ابھر آئیں۔ شاید اسے میرے الفاظ میں کوئی سچائی نظر آ رہی تھی۔ کیا تم میرا ساتھ دینے کے لیے ہر طرح سے تیار ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔
میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے اور دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے اور یہ میرے اندر کی آواز ہے۔ بہت خوب، یہ پہلا کام ذرا کر کے دکھاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم قریب ترین شراب کی دکان پر جاؤ اور شراب کا ایک بڑا پیالہ خرید کر لاؤ اور یہاں بیچ بازار میں کھڑے ہو کر پی جاؤ۔ اب تک مجھے ایک عبا پہنا کر جھاڑو دینے، برتن دھونے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، مگر یہ نیا کام یعنی شراب پینا، اور وہ بھی بھرے بازار میں ہزاروں لوگوں کے درمیان، میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ اگر میرے باپ کو علم ہو گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ ڈالے گا۔ انہوں نے مجھے درویشوں کے سرائے میں اس لیے بھیجا تھا کہ میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں، نہ کہ کافر۔ میرے دوست اور رشتہ دار میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ شمس کی غضب آلود نگاہوں سے میرا دم خشک ہو رہا تھا۔ تم میرے شاگرد نہیں بن سکتے، شمس نے فیصلہ سنا دیا۔ تم شرمیلے اور بزدل آدمی ہو۔ تم یہ تو سوچ لیتے ہو کہ تمہاری کسی غلط حرکت پر لوگ کیا کہیں گے، مگر ایک بات تم نہیں جانتے، اور وہ یہ کہ کسی کا دل کس طرح جیتنا چاہیے۔ تم جس قدر بھی کوشش کر لو، دنیا والوں کی تنقید سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ مجھے اس خطرے کا احساس ہوا کہ کہیں میں شمس کا ساتھی بننے سے محروم نہ کر دیا جاؤں، چنانچہ میں نے صفائی پیش کی۔ میں ایسا کیوں نہ سمجھ لوں کہ آپ صرف مجھے آزما رہے ہیں، ورنہ آپ کا مقصد ہرگز وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے۔ شراب پینا اسلام میں سختی سے منع ہے۔ یہ باتیں خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا پارسا اور عبادت گزار ہے، شمس نے جواب دیا۔ میں نے نا امید ہو کر چاروں جانب دیکھا، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کی بات کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ شمس نے بات آگے بڑھائی۔ تم کہتے ہو کہ تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ دولت، شہرت، اقتدار، شان و شوکت اور دنیاوی خوشی اور ہر وہ چیز جو دنیا کی آلائش سے تعلق رکھتی ہے، سب سے پہلے ان چیزوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ اپنے گھوڑے کی پیٹھ تھپکتے ہوئے شمس نے پھر کہا، میرے خیال میں تمہارا اپنے خاندان اور بغداد کو چھوڑنے پر دل آمادہ نہیں ہے۔ تم کسی نیک اور ایماندار تاجر کی ملازمت اختیار کر لو، تمہارے اندر ایک اچھا تاجر بننے کی صلاحیت موجود ہے، مگر زیادہ لالچ مت کرنا۔ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں۔ شمس نے میری جانب دیکھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً ہی نظروں سے غائب ہو گیا۔ دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے میں بھی گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے تعاقب میں چل پڑا، مگر ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر میں وہ ایک سایہ بن کر رہ گیا، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ شمس کی آتش فشاں نگاہیں اب بھی مجھے گھور رہی تھیں۔ ایلا، نارتھمپٹن، مئی 24، 2008۔ ناشتہ اہم ترین غذا ہے۔ ایلا کو اس بات کا بھرپور احساس تھا، لہٰذا وہ ہر صبح باقاعدگی کے ساتھ کچن میں جاتی تھی۔ ایک مزیدار ناشتہ انسان کو دن بھر توانا اور چاق و چوبند رکھتا ہے۔ اس نے عورتوں کے ایک میگزین میں یہ پڑھا تھا کہ وہ خاندان جو روزانہ ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، ان کی آپس میں محبت بڑھتی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو جلدی میں ہوتے ہیں اور ناشتہ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے یا کوئی چیز
جلدی جلدی حلق میں ٹھونس کر اور ہاتھ میں لے کر باہر کا رخ کرتے ہیں، ان کی دلچسپی ایک دوسرے سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنی اس تحقیق پر وہ خود ہی نازاں تھی اور وہ جان گئی تھی کہ اس کا یہ تجربہ اچھا خاصا کامیاب رہا ہے۔ اس مسئلے پر اس نے بھی چند مضامین لکھے اور مختلف میگزین کو بھجوا دیے۔ اس نے دیکھا کہ ہر شخص ناشتے میں مختلف چیزیں پسند کرتا ہے، یعنی ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے، مگر یہ بات ایلا کے اصولوں کے خلاف تھی۔ اس کا نظریہ تھا کہ ناشتہ اگر سب مل بیٹھ کر کر رہے ہیں تو ایک ہی جیسی خوراک بھی کھانی چاہیے۔ ایسا نہ ہونے سے اتحاد قائم نہیں رہے گا۔ کوئی جیم اور ٹوسٹ کھا رہا ہے، کوئی شہد اور بسکٹ کھا رہا ہے، اور کوئی اس انتظار میں ہے کہ انڈا ابال کر اس کو دیا جائے۔ اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ سب کی پسند کی الگ الگ چیزیں تیار کرے؟ بس ایک بات پر سب متفق تھے کہ ناشتہ بہت ضروری ہے۔ وہ روزانہ سب کے لیے صحت بخش ناشتہ بناتی۔ اسے بچوں کی صحت کی بے حد فکر تھی۔ صاف ستھرا ناشتہ آدمی کو کئی پریشانیوں سے بچاتا ہے اور انہیں دن بھر تازہ دم رکھتا ہے۔ مگر آج صبح جب وہ کچن میں داخل ہوئی تو ناشتے کا خیال اس کے ذہن سے محو ہو گیا اور وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی کہ شاید عزیز کا کوئی ای میل آیا ہو۔ اس کا اندیشہ صحیح نکلا۔ عزیز کا پیغام موجود تھا۔ ڈیئر ایلا، یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تمہارے اور تمہاری بیٹی کے درمیان معاملات سلجھتے جا رہے ہیں۔ اب میرے بارے میں سنو۔ میں نے کل صبح مومو زینٹنانگو نامی گاؤں چھوڑ دیا ہے۔ یہاں میں نے صرف چند دن گزارے، لیکن جب یہاں سے جانے کا موقع آیا تو مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل رو رہا تھا۔ کیا میں گوئٹے مالا کے اس حسین گاؤں کو کبھی دوبارہ دیکھ پاؤں گا؟ شاید کبھی نہیں۔ میں جب بھی اپنے کسی پسندیدہ مقام سے جدا ہوتا ہوں تو اپنی ذات کا ایک حصہ وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ میرا خیال ہے میں اس قدر سفر کر چکا ہوں جتنا مارکو پولو نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ایک سفر ہے۔ لمحات پیدا ہوتے ہیں اور ایک تواتر سے مرتے چلے جاتے ہیں۔ پرانی چیز نئے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرتی جاتی ہے۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس گاؤں میں رہتے ہوئے مجھے تمہاری تصویر یا تصور سے واسطہ پڑا۔ بہت عرصے سے 3 خیالات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ ان کا تعلق مختلف رنگوں سے تھا: تیز زرد، ہلکا نارنجی اور ارغوانی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا یہ تمہارے رنگ ہیں۔ یہ سب رنگ اپنے طور پر بھی خوش رنگ ہیں اور آپس میں مل کر مزید خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ گوئٹے مالا میں میری آخری منزل شاجول ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی بھی بے حد کم ہے۔ یہاں کا بچہ بچہ ذہین اور محنتی ہے۔ ہر گھر میں مختلف عمر کی عورتیں قالین بانی کرتی ہیں۔ میں نے ایک عورت سے کہا کہ مجھے کوئی اچھا سا آرائشی ٹکڑا دکھائے جو میں نارتھمپٹن میں کسی کو بطور تحفہ دے سکوں۔ اچھا خاصا سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے ایک نرم اور ملائم ٹکڑا نکالا اور مجھے دے دیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہاں ایک ایک رنگ کے مختلف ڈیزائن والے قالینوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تمہارے لیے اس نے جو ٹکڑا منتخب کیا وہ 3 رنگوں میں تھا: زرد، نارنجی اور ارغوانی۔ کیا اتفاقی مطابقت اسی کو کہتے ہیں؟ کیا خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کا بھی کوئی دخل ہے؟ کیا ایسا کوئی اتفاق تمہارے ساتھ بھی ہوا ہے؟ نہایت عزت و احترام کے ساتھ، عزیز۔ ضروری نوٹ:
اگر اجازت دو تو وہ تحفہ میں بذریعہ ڈاک روانہ کر دوں یا پھر اس وقت کا انتظار کروں جب تمہاری ملاقات کافی کی میز پر ہوگی۔ ایلا تصور میں ڈوب گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کی خوشبو اور چہرہ کیسا ہوگا۔ ایک تصویر اس کے ذہن میں ابھر آئی، لیکن وہ کسی عمر رسیدہ عورت کی نہیں بلکہ ایک 7 سال کی بچی کی تصویر تھی۔ بے شمار یادوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایک ایک کر کے وہ باتیں بھی یاد آتی چلی گئیں جو وہ بھول چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو بادامی رنگ کا ایپرن پہنے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی پوری جوانی ماں کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے نہ جانے کب اور کیوں خودکشی کر لی تھی۔ اس کا ذمہ دار بھی وہ اپنی ماں کو گردانتی تھی۔ ایلا نے یہ تہیا کر رکھا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو وہ شوہر کو بے حد خوش رکھے گی اور اسے کبھی شکایت کا موقع نہ دے گی۔ چند سال پہلے ہی اس نے ماں سے نفرت کرنا چھوڑ دیا تھا، چنانچہ آج کل ان کے تعلقات خوشگوار تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں نفرت آج بھی زندہ تھی اور اسے ماضی کے تلخ دن یاد تھے۔ ماں، تم کہاں ہو؟ ایلا نے اپنے عقب میں ایک کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز سنی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ آنکھوں کے 4 جوڑے بیک وقت اس کو گھور رہے ہیں۔ اورلی، آوی، جینٹ اور ڈیوڈ ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے تھے اور اب اس کی گھبراہٹ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جس انداز میں وہ دیکھ رہے تھے اس سے یوں لگتا تھا کہ وہ چند لمحے پہلے آئے تھے اور ایلا کو متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ گڈ مارننگ تم سب کو۔ ایلا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخر تم ہماری آواز کیوں نہیں سن رہی تھی؟ اورلی نے پوچھا۔ شاید تم کہیں اور کھوئی ہوئی تھی، ڈیوڈ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ایلا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور ساتھ ہی اس کے تصور میں عزیز زیڈ زہارا کا ای میل گھومنے لگا۔ اس نے گھبرا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ادبی ایجنسی نے مجھے بہت سارے کام پکڑا دیے ہیں، ایلا نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ میں اپنی رپورٹ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ اپنی ای میل پڑھ رہی تھیں، آوی نے کہا۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ آج کل کے نوجوان بچے تو شیطان کے کان کاٹتے ہیں، کسی کی کمزوری اور جھوٹ فوراً پکڑ کر اس کو بے عزت کر ڈالتے ہیں، ایلا سوچ رہی تھی، مگر یہ دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ آوی کی بات پر کسی نے توجہ نہ دی۔ دراصل ان سب کی نگاہیں باورچی خانے پر جمی ہوئی تھیں اور انہیں مزیدار ناشتے کا انتظار تھا۔ اورلی نے ایلا کی طرف دیکھا اور معصومیت سے پوچھا، موم، آج صبح آپ نے ہمارا ناشتہ کیوں تیار نہیں کیا؟ اب ایلا نے کاؤنٹر پر نظر ڈالی۔ نہ ہی کافی بنی تھی، نہ اسٹوو پر انڈے ابل رہے تھے، ٹوسٹ اور جیلی بھی میز پر موجود نہیں تھے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے گردن ہلا دی۔ یہ لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، میں نے سوچا۔ آج ناشتہ بنانا وہ کیوں بھول گئی؟ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ باب دوئم، پانی۔ وہ اشیاء جو سیال ہیں ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، مگر کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ رومی، کونیا، اکتوبر 15، 1244 عیسوی۔ روشن درخشاں پورا چاند یوں چمک رہا تھا جیسے آسمان پر ایک ہیرا لٹک رہا ہو۔ میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے باہر صحن کی طرف دیکھنے لگا جہاں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسی لاجواب خوبصورتی دیکھنے کے باوجود میرے دل کی دھڑکن کم نہ ہوئی اور ہاتھ بھی لرزتے رہے۔
آفندی، تم بے حد کمزور نظر آ رہے ہو، کیا تم نے پھر وہی خواب دیکھا ہے؟ میری بیوی نے سرگوشی کی۔ کیا پانی لے کر آؤں؟ میں نے اسے تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، چپ چاپ سو جاؤ۔ وہ بھی آخر کر ہی کیا سکتی تھی؟ ہمارے خواب تو تقدیری امور میں شامل تھے اور خدا کی مرضی کے مطابق چلتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ ممکن تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گزشتہ 40 دنوں میں ایک ہی خواب کیوں نظر آ رہا ہے۔ خواب کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے چلتا رہا، اگرچہ میں ایک ہی خواب بار بار دیکھ رہا تھا، مگر ہر شام میں ایک دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوتا۔ اس موقع پر میں نے یہ دیکھا کہ ایک کمرے میں جہاں قالین بچھا ہوا تھا، قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ یہ کمرہ کچھ جانا پہچانا بھی لگ رہا تھا اور کبھی ایسا لگتا کہ میں یہاں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میرے بالکل سامنے ایک دراز قد اور دبلا پتلا درویش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ نقاب میں تھا۔ اس نے ایک شمع دان پکڑی ہوئی تھی جس میں 5 موم بتیاں جل رہی تھیں اور اچھی خاصی روشنی تھی، اتنی زیادہ کہ میں آرام سے پڑھ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنا چہرہ بلند کیا اور ایک کتاب دکھائی تاکہ اسے معلوم ہو کہ میں کچھ پڑھ رہا تھا، اور تب میں نے دیکھا کہ جسے میں شمع دان سمجھ رہا تھا وہ در حقیقت اس کا ہاتھ تھا جو میری طرف اٹھا ہوا تھا، اور جنہیں میں موم بتی سمجھ رہا تھا وہ اس کی انگلیاں تھیں جن سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے، مگر ناکام رہا۔ میں نے اپنا چوگا اتارا اور درویش کی طرف پھینک دیا تاکہ اس کی روشنی بجھ جائے، مگر جیسے ہی میں نے چوگا اٹھایا درویش غائب ہو چکا تھا اور وہاں ایک موم بتی جل رہی تھی۔ یہی خواب ہر روز دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد بات ذرا آگے بڑھی۔ اب میں اس کی تلاش میں سارے گھر کا چکر لگانے لگا۔ یہی خواب ہر روز دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد بات ذرا اور آگے بڑھی۔ اب میں اس کی تلاش میں سارے گھر کا چکر لگانے لگا۔ بعض اوقات میں صحن کی طرف بھی نکل جاتا جہاں زرد رنگ کے کھلے ہوئے پھول اپنی بہار دکھلا رہے ہوتے۔ میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں دونوں رخ پر اسے زور زور سے آوازیں دیتا، مگر اس شخص کا کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ واپس آ جاؤ عزیزم، کہاں کھو گئے ہو؟ اور پھر بالآخر ایک خاص کیفیت کے عالم میں نے کنویں میں جھانکا۔ اندر گہری تاریکی تھی اور پانی کی لہروں کی ادھر ادھر اٹھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شروع میں تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، لیکن پھر چاندنی میں ہلکی سی تابندگی لہرائی۔ مجھے ایسا لگا جیسے 2 کالی آنکھیں میری طرف اٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے اندر زندگی کی رمق نہیں تھی۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، کوئی زور زور سے چلا رہا تھا۔ یقیناً یہ میں ہی تھا۔ میری آواز کی باز گشت گونج رہی تھی۔ میں اور زور زور سے چلانے لگا اور چلاتا ہی چلا گیا۔ میری بیوی نے مجھے مضبوطی سے پکڑا اور اپنی آغوش میں لے لیا، اور پھر نرم انداز میں گویا ہوئی، آفندی، کیا تم نے وہی خواب پھر دیکھا ہے؟ جب کیرا میری بیوی سو گئی تو میں پھر صحن کی طرف جا نکلا۔ ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اسی خواب میں کھویا ہوا ہوں، پریشان اور خوف زدہ۔ رات کے پرسکوت اور دہشت زدہ ماحول میں کنویں کی ہیبت میرے اوپر طاری تھی۔ سرد ہوائیں اور درختوں کی آوازیں مل کر اور ڈراؤنی ہو گئی تھیں۔ ان مواقع پر میرے اوپر قنوطیت طاری ہو جاتی تھی، نہ جانے کیوں، حالانکہ میری زندگی مکمل خوشگوار گزر رہی ہے۔ علاوہ ازیں میرے پاس 3 ایسی خصوصیات بھی ہیں جو مجھے بے حد عزیز ہیں: علم، بصیرت اور وہ صلاحیت جس کے ذریعے میں لوگوں کو خدا کی جانب رہنمائی کر سکتا ہوں۔
38 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عنایت کر دیا تھا جو کسی کی خوش قسمتی کا عروج ہوتا ہے۔ مجھے خطیب بننے کی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ میں ایک ماہر قانون بھی تھا اور میرا خصوصی شعبہ روحانی علم تھا۔ یہ وہ علم ہے جو پیغمبروں، عالموں اور بزرگوں کو دیا جاتا تھا۔ میرے والد صاحب نے میری تعلیم پر خصوصی توجہ دی اور میں نے ایک ایک لمحہ اس طرح گزارا گویا اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے سابق استاد سید برہان الدین کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا عزیز بندہ ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا رہا تھا اور انہیں راہ راست کی جانب لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی سال تک میں نے مدرسے میں تعلیم دی اور مختلف عالم دین بزرگوں سے مختلف معاملات پر بحث مباحثہ بھی کیا، حدیث پر مکمل عبور حاصل کیا اور جمعے کو خطبہ بھی دیا کرتا تھا۔ مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں کہ میرے کتنے شاگرد ہیں۔ جب میں لوگوں سے اپنی تعریف سنتا ہوں کہ میری تقاریر نہایت جاں افزا اور دل افروز ہوا کرتی تھیں تو خوشی سے میرا خون سیروں بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک بہت اچھے خاندان کی پناہ میں ہوں، جو دوست بھی ہیں، وفادار بھی اور روحانی اقدار کے مالک بھی۔ میں نے زندگی میں کسی محرومی یا کسی کمی کا احساس نہیں کیا، سوائے اس کے کہ میری پہلی بیوی ہمیشہ کے لیے داغِ مفارقت دے گئی۔ میں تو اس خیال سے مایوس تھا کہ اب میری شادی نہیں ہوگی، مگر شادی بھی ہو گئی اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کیرا نے مجھے زندگی کی ساری خوشیاں دے دی۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور اب اچھے خاصے بڑے ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ابھی ان کے میلان طبع کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے ان پر فخر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں گود لی ہوئی بیٹی سے پیار ہے۔ کون بے مثال صلاحیتوں کا مالک ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں، تو پھر آخر یہ بے چینی میرے اندر کیوں پرورش پا رہی ہے اور یہ درد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ یہ فکر میری روح کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے اور میں ایک ایسے جال میں قید ہو گیا ہوں جیسے کہ کوئی چوہا۔